ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے ساتھ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خداوند کے ساتھ کے لیے۔ خداوند جو ہماری محکم چٹان ہے، جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، جو ہمیں اپنے پروں کے سائے میں چھپاتا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ کلام مقدس کا جو حصہ آج ہم سیکھنے کو ہیں عزیزو، وہ ہے بار کے پہلے باب سے اس کے 5ویں باب تک ہے۔ لیویٹیکس چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 5 تک ہے، اور ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام میں سیکھنے سمجھنے والا، اس میں آگے بڑھنے والا بنا رہا ہے، کیونکہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں لاسٹ ٹائم جب ہم نے کلام کا حصہ پڑھا تھا تو ہم نے خروج کے آخری باب کو ہم دیکھ رہے تھے، ایکسوڈس کے کوچ کے آخری باب کو ہم دیکھ رہے تھے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح مسکن کے اوپر جو ہے بادل چھا گیا تھا، مسکن کھڑا کیا جا رہا تھا، مخصوصیت ہو رہی تھی، اور یہی آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح the setting is the same، جو سیٹنگ ہے، جو سراؤنڈنگ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، دیٹ از دا سیم سیٹنگ، سیم سراؤنڈنگ۔ اس میں ہمیں خداوند یہ دکھا رہے ہیں، خداوند یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کی ہیکل جو ہے اس کے لوگوں کے بیچ میں آئی، اس لیے نہیں کہ خداوند اس ہیکل کے بیچ میں ہو، بلکہ اس لیے کہ خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں ہو۔ دیٹ از دا کانسیپٹ وچ وی مسٹ انڈرسٹینڈ۔ جو چیز سمجھنے کی ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ خداوند اپنے لوگوں میں آنا چاہتا ہے، وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور خداوند نے بلایا، یہاں پر اس نے موسیٰ کو بھی بلایا۔ لکھا ہے احبار اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کہ خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، اور یہی اس کتاب کا ٹائٹل ہے، وائقرا۔ یہی آج ہم نے عبرانی ورڈ سیکھا، ہیبرو ورڈ سیکھا، اینڈ ہی کالڈ، ہی دی آلمائٹی گاڈ کالڈ موسیس کو، موشے کو، موسیٰ کو اس نے کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا، اور اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو، اولاہ جس کو کہتے ہیں۔ اور قربانی جو ورڈ ہے، جو قربان سے نکلا ہے، جو ہیبرو ورڈ ہے، عبرانی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے نزدیک آنا، خداوند کے نزدیک آنا۔ قربانی کیوں دی جاتی تھی؟ کہ آپ خداوند کی نزدیکی حاصل کریں، خداوند کے قریب آ سکیں، اور یہ کوئی برائب نہیں تھی، یہ کوئی رشوت نہیں تھی جیسے دوسرے کلچرز میں تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ خداوند پاک ہے اور آپ اس کی پاکیزگی کے پاس آ سکیں۔ سو یو آر ہولی از ویل، اور ہم ہولینس کے کانسیپٹ کو، پاکیزگی کے کانسیپٹ کو بھی سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے آج، اگر ہمیں ٹائم نے اجازت دی۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں وہ کچھ آیات آپ کے لیے دوبارہ پڑھے دیتا ہوں جہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا، تاکہ ہم اسی کنٹینویشن میں آگے بڑھ سکیں۔ خروج کا 40واں باب، ایکسوڈس 40 اور اس کی ورس 16 ہم پڑھیں گے، 16ویں آیت پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ سو دا فوکس واز کہ موسیٰ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں، موسیٰ بھی یہ سوچتا ہو کہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں، جو ماڈل خداوند نے دکھایا ہو سکتا ہے میں اس میں 4 خانے اور بڑھا کے لگا دوں، لیکن موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ایسا، کہ اگر خداوند نے ہمیں اپنا پاک کلام دیا ہے تو لیٹس اسٹک ٹو دیٹ، اس میں کوئی چیز بڑھانے کی اور گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات ہم ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور جب موسیٰ نے ایسا نہیں کیا عزیزو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی حضوری، خداوند کا جو بادل ہے، پہلے ہم بادل بھی نظر آتا ہے اور پھر ہمیں آگ بھی نظر آئے گی، وہ اس خیمہ اجتماع میں خداوند کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہو، دن کو ابر کے ستون کی طرح اور رات کو آگ کے ستون کی طرح، تو then we must do what Moses did، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے جیسے موسیٰ نے کیا تھا۔ اور موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے لکھا ہے خداوند نے جو اس کو حکم دیا بعین اس کے مطابق کیا۔ لکھا ہے ایکسوڈس 40 ورس 19 میں کہ مسکن کے اوپر اس نے خیمہ کو تان دیا اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر 40 ورس 23 ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے
اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی. کس کے اوپر؟ اس میز کے اوپر جو کہ شو بریڈ تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. اور اس نے چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا. اور یہ چراغ جو ہیں عزیزو، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چراغ موسیٰ نے نہیں روشن کیے تھے، یہ چراغ جو ہیں یہ ہارون نے روشن کیے تھے. اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی چیز میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ خداوند کے کلام میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پیچ ورک کرنا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے جو حکم تھا وہ ہم گنتی کی کتاب میں پڑھیں گے، ان دا بک آف نمبرز، جہاں پر خداوند نے یہ حکم دیا تھا. اور وہاں سے جو خروج میں جو بات چیت ہو رہی ہے، ایکچولی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لیویٹیکس کی کتاب آج ہم شروع کر رہے ہیں، وائقرا کی کتاب، احبار کی کتاب، اس کا پورا ٹائم فریم جو ہے وہ 1 مہینے کا ہے، وہ 1 مہینے میں پوری ہو گئی تھی. اسی طرح خروج جو ہے وہ فرسٹ ایئر کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ڈیوٹرانومی ہے، جو استثناء کی کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے، وہ جو ہے وہ آخری مہینے میں ہوئی. تو جو 40 ایئرز کا ٹوٹل ٹائم ہے، اس کے حوالے سے جو آن اینڈ آف چیزیں ہمیں کچھ ملتی ہیں وہ گنتی میں سے، نمبرز کی کتاب میں سے ملتی ہیں. تو نمبرز میں سے پھر ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر لکھی ہیں. گنتی اس کا 7واں باب اور اس کی 89ویں آیت سے ہم 8ویں باب کی 3 آیت تک پڑھیں گے، نمبرز 8:3 تک. اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا، دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور وہ اس نے اس سے باتیں کی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ کہ جب تو چراغوں کو روشن کرے تو 7واں چراغ کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو. ہارون سے کہہ. سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے بے شک سارا کچھ خداوند کے حکم کے مطابق کیا. تو چراغوں کو روشن کرنے کے حوالے سے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کام ہو رہا ہے، اس نے ہارون سردار کاہن کو دیا. بے شک موسیٰ ایک بہت بڑے نبی تھے، انہوں نے سارے کام کو اوورسی کیا. خداوند نے ان کو چنا کہ وہ ہارون سردار کاہن کے ساتھ جا کر اسرائیل کو، اس کی قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آئیں، ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر بھی جائیں. لیکن جو کہانت کے حوالے سے ڈیوٹیز ہیں وہ خداوند نے اپنے بندہ ہارون کو دی. اور ہارون کے حوالے سے ہم آج خاص طور پر پڑھیں گے کہ کس طرح اس میں خداوند یسوع المسیح، یہوشوا مشیح کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. انفیکٹ جو ٹائٹل ہارون سردار کاہن کے پاس ہے، وہ ٹائٹل وہ خداوند یسوع المسیح کا ٹائٹل ہے. اور خداوند یسوع المسیح جب اپنی دوسری آمد میں آئیں گے تو جہاں پر داؤد بادشاہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہاں پر ہارون سردار کاہن بھی ان کے ساتھ ہوں گے. بے شک بہت سے اور ایماندار ان کا جو بادل ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ہارون سردار کاہن کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں خروج اس کا 40واں باب اور اس کی 33 سے 35 آیت. ایگزوڈس 40:33-35. اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا. یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا. تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا. مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا. جب موسیٰ نے وہ سارے کام کمپلیٹ کر دیے، ہارون کو بھی کہہ دیا کہ اپنی ڈیوٹی اس طرح کر دیں، ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو وہ کپڑے بھی پہنا دیے، ساری چیزوں کو اس طرح ارینج کر دیا جس طرح خداوند نے کہا تھا اور خداوند نے سکھایا تھا، اور خداوند نے آسمانی ہیکل کی ماڈل پر یہ سارا کچھ بنوایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکل خداوند کے ابر سے معمور ہو جاتی ہے. خداوند کا جلال وہاں پر آ جاتا ہے. ہم نے جو گیت بھی گایا، جلال جلال تیرا ہے جلال. تو عزیزو، بے شک وہ جلال کا بادشاہ ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی بات کو پورا کریں گے، اوبیڈینس کریں گے، تو خداوند کی معموری ہماری زندگیوں میں ضرور آئے گی، اس کا ابر ہماری زندگیوں میں ضرور آئے گا. بہت سے لوگ اس حوالے سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہماری زندگیوں پہ وہ ابر آج بھی چھا سکتا ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کا مسکن ہے. خداوند نے کہا تم زندہ خدا کے مسکن ہو، جس میں خداوند کا روح بسا ہوا ہے.
اور خداوند کا روح اسی صورت میں بسے گا اگر ہم وہ سب کچھ کریں گے جو اس کے حکم کے مطابق ہے۔ کیا ہم صرف حکموں کو مان رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو قبول کریں، اس سردار کاہن کی کہانت کو قبول کریں جو ہمارے منجی یسوع المسیح کی کہانت ہے۔ یہاں پر جب ہم احبار کی کتاب شروع کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نئے عہد نامے کی جو احبار ہے، یہ لیویٹیکل کتاب ہے، وہ ہے عبرانیوں کا خط، دا بک آف ہیبروز، جس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر احبار کی کتاب میں بہت سے ہمیں قربانیوں کا طریقہ اور سردار کاہن نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور کئی لوگ اس کتاب کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس میں قربانیوں کا اور خون کا اور ہر قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ یہ پیٹرن ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے جو خداوند یسوع المسیح بحیثیت سردار کاہن آسمانی ہیکل میں کرتے ہیں۔ سو وی مسٹ بی کیئرفل اباؤٹ دس۔ اور عبرانیوں کے حوالے سے بھی آج ہم ضرور سیکھیں گے، عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں کا لیٹر، ہیبروز کا لیٹر، جس میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی کہانت نظر آتی ہے کہ کس طرح وہ ملک صدق کے طور پر کہانت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں فلپیوں کا جو خط ہے، فلپینز چیپٹر 2 ورس 7 and 8، فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ فلپیوں کا خط بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نہ صرف ہمیں خداوند یسوع المسیح سردار کاہن کے طور پر نظر آتا ہے، بلکہ ہمیں اس قربانی کے طور پر بھی نظر آتا ہے جو کاہن کو چڑھانے کا حکم تھا۔ 7ویں اور 8ویں آیت۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ صلیبی موت گوارا کی۔ تو ہمیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی اوبیڈینس بھی نظر آ رہی ہے، جس طرح موسیٰ اوبیڈینٹ تھا، فرما بردار تھا خدا کا، خداوند یسوع مسیح نے اوبیڈینس بھی کی، اور نہ یہاں تک اوبیڈینس کی، یہاں تک فرما برداری کی کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور قربان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، قربان کیوں کیا؟ قربان نزدیکی کے لیے۔ کس کی نزدیکی؟ وہ تو پہلے ہی خدا کے ساتھ نزدیک تھا، اس لیے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں، ہم خداوند کے نزدیک ہو جائیں۔ دیٹ از دا ہول پوائنٹ۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے نزدیک آ سکیں، ہم خداوند کے فضل کو، خداوند کی بخشش کو، خداوند کی رحمت کو، خداوند کی گریس کو کلیم کر سکیں۔ اور یہ اسی طور پر ممکن ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو، اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ وہ قربانی جو میرے اور آپ کی خاطر ہوئی، وہ قربانی جو اس نے باپ کی اوبیڈینس میں اور میری اور آپ کی محبت میں دی کوہ کلوری پر، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں گنتی اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت، جہاں پر ہمیں ایک اور بلائے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہم بلایا جانا دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ بلایا گیا۔ کہاں بلایا گیا؟ خیمہ اجتماع کے بیچ میں بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا؟ کیونکہ خداوند اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ کو خداوند نے پیار سے بلایا، کوئی حکم دے کے نہیں بلایا۔ وائکرا جو ہے، اٹ از ناٹ لائک کہ میں خدا ہوں ادھر آؤ موسیٰ، نہیں، وائکرا از آؤٹ آف لو، کہ اے میرے بیٹے میری بات سن، اور موسیٰ کو اس طرح بلایا گیا۔ لیکن ہم گنتی کی کتاب میں اس کے 23ویں باب میں ایک شخص کا ذکر پڑھتے ہیں جو بالام ہے۔ بالام ایک ایسا شخص ہے جو کہ سود سے ہے، جو کہ بظاہر خداوند کی باتیں کرتا ہے اور خداوند کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، لیکن وہ دوسرے جو اینڈ ہے اس سے ایک وچ ڈاکٹر بھی ہے۔ اس کی زندگی میں تضاد ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ اس کو کلام سے یا خدا سے تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سی مثالیں ہم بھی آج بھی دیکھتے ہیں، بالام جیسی مثالیں۔ تو اس کے حوالے سے جب خداوند اسے بلاتا ہے تو وہاں پر وائکرا اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور خداوند بالام سے ملا، اور خداوند بالام سے ملا، خداوند اس سے ملا، اس نے اس کو آواز اس طرح نہیں دی جس طرح پیار سے اس نے موسیٰ کو دی کہ میرے ساتھ ملو۔ وہاں پر جو کرا ہے یا بلانے کا طریقہ ہے، اٹ از جسٹ لائک کہ خداوند نے اس کو ملا اور اس کے ذہن میں یا دل میں یہ بات ڈالی کہ دس از ہاؤ یو گاٹ ٹو اسپیک ٹو مواب کا جو بادشاہ تھا بلک کے بادشاہ، مواب کے بادشاہ بلک نے جو ہے وہ بالام کو اجرت پر بلایا تھا، پیسے دے کر بلایا تھا کہ آپ آئیں اور میرے لیے اسرائیل پر لعنت کریں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لعنت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا عزیزو؟ اس لیے کہ جسے خداوند نے برکت دی ہے اسے کوئی لعنت نہیں دے سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. جسے خداوند نے پاک ٹھہرایا ہے اسے انسان ناپاک نہیں ٹھہرا سکتا. اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کا حال جو ہے وہ بلک جیسا ہوتا ہے. مواب کے بادشاہ بلک کو بالآخر اس وجہ سے، اس پرابلم کی وجہ سے، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی اسرائیل کی، لیکن وہ اسرائیل سے ڈرا اور پھر اس کا حال، اس کا حشر جو ہے وہ برا ہوتا ہے. ایونچولی بالام کا حال بھی بہت برا ہوتا ہے. بالام بھی مارا جاتا ہے. جب یشوع جاتا ہے، یشوع کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں ان دا لینڈ آف کینن، تو بالام کو بھی مارا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا تھا کہ خداوند نے جو موسیٰ کو بلایا ہے وائقرا، جو خیمہ اجتماع میں سے بلایا ہے، دیٹ از آؤٹ آف لو. وہ اس کو پیار سے بلا رہا ہے. کیوں پیار سے بلا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ سب کچھ کیا جیسا باپ نے اس کو حکم دیا تھا. باپ نے جیسے کہا ویسے ہی اس نے کر کے دکھایا. سو ہمیں موسیٰ میں بھی خداوند یسوع المسیح کی جھلک نظر آ رہی ہے. اور اب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو خاص بات، اس حصے میں قربانیوں کا بھی ذکر ہے. اناج کے نذرانے ہیں جس کو منخا آفرنگ کہتے ہیں. سلامتی کے ذبیحے ہیں جس کو شلامیم کی قربانی کہتے ہیں. شالوم سے جو ورڈ نکلا ہے. اور پھر ایک خاص بات، اور ان کے حوالے سے ڈھیروں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، جو کہ غلط خیال ہے، کہ جو قربانیوں کا سسٹم تھا وہ یا تو رشوت کے طور پر، کہ خداوند کو کوئی رشوت دی جا رہی ہے اس سے وہ بات سن لے گا. تو عزیزو یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کو جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، انسان کیا دے سکتا ہے؟ Why he has to set up such a system? He doesn't need anything from us. خداوند کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو تھی. And what he was trying to do، خداوند انہیں کیا سکھا رہا تھا کہ ان تمام قربانیوں سے آپ خداوند یسوع المسیح کی قربانی، ہر ایک قربانی میں ہمیں خداوند یسوع المسیح دکھائی دے سکتا ہے، اور ہم اس حوالے سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرا خیال جو کہ غلط خیال، بڑا غلط العام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قربانیاں اس لیے دی جاتی تھیں کہ آپ کوئی گناہ کر لیں تو پھر آ کے آپ قربانی دے دیں. نہیں، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. بلکہ میں 4 باب میں سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بائبل میں سے، جو ہم بائبلز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، کہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کو کرے، اس سے نادانستہ خطا ہو جائے. جان کے جو کوئی خطا کرتا ہے، جس سے جان بوجھ کے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. کوئی قربانی دے کے آپ جو ہے خداوند کو مکھن نہیں لگا سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں یہ قربانی دے رہا ہوں. نو وے، دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از. جو قربانیوں کا سسٹم تھا وہ نادانستہ گناہوں کے حوالے سے تھا. وہ گناہ جو غلطی سے ہو جائیں، ایکسیڈنٹل ہو جائیں. آگے یشوع کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پناہ کے شہر، سٹی آف ریفیوج دیے گئے تھے. وہ بھی اس کے لیے دیے گئے تھے کہ اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹلی تو وہ ان شہروں میں جا کے پناہ لے، مارنے والے اسے مار نہ دیں، انٹل انلیس جو ججز ہیں وہ اس معاملے کو سلجھائیں. لیکن اگر کسی نے جان کے گناہ کیا ہو تو سٹی آف ریفیوج جو ہے، جو پناہ کے شہر ہیں، وہ آپ کو پناہ نہیں دیتے تھے. تو وی مسٹ ریئلائز کہ جو قربانیوں کا سسٹم ہے یہ کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں قربانی دیں، گناہ کریں قربانی دیں. دیٹ از اے رانگ تھاٹ پروسیس جو ہمیں سکھا دیا گیا ہے. بائبل جو ہے، خداوند کا کلام جو ہے، وہ ہرگز یہ نہیں سکھاتا تھا پہلے مراحل میں کہ قربانی جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ مرہم ہے. نو، نادانستہ گناہ، وہ جو ان انٹینشنل سنس تھے، ان کے لیے قربانیوں کا سسٹم تھا. اور ان تمام قربانیوں میں خداوند نظر آتا ہے. لیکن ہم اس کاہن کو دیکھ لیں جس میں ہمیں خداوند نظر آئے گا. خداوند بحیثیت کاہن کے سب سے زیادہ پرومیننٹلی، سب سے زیادہ واضح احبار کے 4 باب میں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی 5ویں آیت میں. اور وہ کاہن ممسو اس بچڑے کے خون سے لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے. کاہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے. کیوں؟ کہ اس نے قوم کے بہاف پر یہ قربانی کرنی ہے.
اپنے بہاف پر نہیں بلکہ قوم کے بہاف پر. اور اگر اپنے بہاف پر بھی سمجھی جائے تو عزیزو وہ یہی تھی کہ کیونکہ وہ قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ خود گناہ بن گیا ہے. اس نے سن نہیں کیا. جس طرح خداوند یسوع المسیح نے سن نہیں کیا تھا, اس نے گناہ نہیں کیا تھا, لیکن لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ وہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر صلیب پر ان گناہوں کی دستاویز کو, کئی دفعہ اس چیز کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جی وہ پرانے عہد نامے نے اتنے جڑ دیتا ہے. اگر جڑ دیے تو پھر یہ آپ کی بائبلز کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کی بائبلز کا حصہ ہے تو خداوند اس خیال سے, اس غلط خیال سے اگری نہیں کرتے. اس نے وہ دستاویز وہاں پر کیلوں سے جڑی ہیں جو ہمارے گناہوں کی دستاویز تھی, جو ہمارے خلاف چارج شیٹ تھی. اپنے کلام کو اس نے نہیں جڑ دیا کیلوں سے, خدا نخواستہ. اس نے ہمارے گناہوں کی جو چارج شیٹ تھی ان کو جڑ دیا تاکہ ہم خداوند میں نئے ہوتے جائیں. اور یہاں پر جو کاہن ممسوح کا جو ٹائٹل ہے عزیزو, عبرانی میں یہ کوہن مشیاخ ہے. جو مسا کیا ہو اس کو مشاخ کہتے ہیں, انوائنٹڈ ون. لیکن مشیاخ جو یسوع مسیح کے لیے ٹائٹل ہے, مشیاخ, یشوع مشیاخ, وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں پر یوز ہوا اور کاہن کے ساتھ یوز ہوا ہے. وہ کاہن جو مشیاخ ہے, مشاخ نہیں لکھا, مشیاخ لکھا ہے. سو یہ سب سے زیادہ جو ہے واضح اور پرومیننٹ سائن ہے کہ ہارون جب یہ قوم کے بہاف پر قربانی کر رہا ہے تو وہ ہارون سردار کاہن کے طور پر نہیں بلکہ خداوند یسوع المسیح یشوع مشیاخ کے پرتو کے طور پر کر رہا ہے. میں اس خیال کو پھر دہرا دیتا ہوں. کاہن ممسوح, یہ نہیں لکھا ہوا کہ کاہن مشاخ بلکہ کاہن مشیاخ, وہ کاہن جو خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے. میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا 5واں باب, میں آپ کو بتا رہا تھا ہیبروز کی کتاب میں, ہیبروز کے لیٹر میں, عبرانیوں کے خط میں خداوند یسوع مسیح کی جو بحیثیت سردار کاہن ڈیوٹیز ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے. تو عبرانیوں اس کا 5واں باب اور 4 آیت میں یوں لکھا ہے, اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے. آگے بھی اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی بلکہ اس نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے, آج تو مجھ سے پیدا ہوا. ہاللویا. یہاں پر ہم یہ بڑا واضح پڑھتے ہیں کہ عبرانیوں کا رائٹر اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ہارون سردار کاہن کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ بھی خداوند نے اس کو دی تھی, اور خداوند یسوع المسیح کو جو کہانت کی سردار کاہن ہونے کی بلیسنگ ملی ہے وہ بھی خداوند نے اس کو دی ہے, آسمانی باپ نے اس کو دی ہے. اور یہ کسی انسانی ہیکل میں نہیں ہے, یہ آسمانی ہیکل میں ہے. اور ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آج بھی بحیثیت قوم ہمارا کفارہ دینے کے لیے وہ اپنے لہو کی جو قربانی ہے, اپنے لہو کی جو نزدیکی ہے, اس کے وسیلے سے باپ کے ساتھ ہمارا میل کراتا ہے, باپ کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے. اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس بات کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم تسلی رکھتے ہیں کہ باپ کے پاس آسمانی ہیکل میں میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا سردار کاہن ہے جو بروں اور بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ اپنے خون سے خدا باپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اور اس کی باہیں آج بھی صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کھلی ہیں کہ ہم اس کے پاس آ سکیں. عزیزو, اگر ہم اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی باہیں کھلی ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے پاس بلائے تاکہ ہم اس کی کہانت میں, اس کے پیار میں, اس کے ساتھ رہتے ہوئے باپ کی اس بھیڑ کا حصہ ہوں جو اس کے دہنے ہاتھ پر ہے, جو اس کے دائیں ہاتھ پر ہے, جو وہ لوگ ہیں جو اس کے آرام میں, اس کے سبت میں, اس کے نئے یروشلم میں داخل ہوں گے. اگر آپ اس نئے یروشلم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے کی صلیب کو, اس کے لہو کو, اس کی کہانت کو قبول کریں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. پروگرام کے آخر میں ہم یہ خوبصورت زبور گائیں گے
زبور 72, سام 72, رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ. ٹیمبرین لے لیں. شروع کریں. رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ, رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ, رہے گا جب تلک سورج رہے گا, رہے گا جب تلک سورج رہے گا. سب لوگ پاگل, اس کو پر کرنا سب لوگ پاگل, جو اسرائیلیاں خدا ہے, جو اسرائیلیاں خدا ہے, عجائب کام کرتا خدا ہے, عجائب کام کرتا خدا ہے. خدا کا پاتنا ہے شان والا, خدا کا پاتنا ہے شان والا, صداتی کر تمہارے کو رہے گا, صداتی کر تمہارے کو رہے گا. ہے دنیا میں ساری, بدر کی روزی ہے دنیا میں ساری, کہو آمین آمین میرے دور بھاری, کہو آمین آمین میرے دور بھاری. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جو اسرائیلیوں کا زندہ خدا ہے, تو جس نے اسرائیل کو اپنی قوم بنایا, اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلے سے تو نے ہم غیر قوموں کو بھی اپنے بیٹے میں اس زیتون کے روغندار جڑ میں شریک کیا, شامل کیا. ہم اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, اس بات کے لیے بھی کہ ہم اچھے سردار کا ہیں, سردار کا ہیں جو ممسوح سردار کا ہیں, جو مشیاخ ہے, یشوع مشیاخ ہے, یسوع المسیح ہے. اس کی کہانت میں اس کے لہو میں چھپ کر تیرے سامنے آتے ہیں, تیرے نزدیک آتے ہیں, تاکہ اے خدا ہم اپنی پاکیزگی اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیرے بیٹے کے لہو میں, اس کی راست بازی میں, اس کی پاکیزگی میں ہو کر تیری برکتوں کو, تیری رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں, تیرے پیار کو حاصل کرنے والے ہوں. اے خدا حاضر جماعت کو برکت بخش. اے خدا جو لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھتے ہیں, بعد میں دیکھیں, ان سبوں کے لیے تیری برکت, خاص برکت تیرے دہنے ہاتھ سے مانگتے ہیں. ہماری اس دعا کو, منت کو سن قبول کر, تیرے بیٹے ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. اب خداوند یہوہ خدا آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں. خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے, آمین. جے مسیح کی
ہر شے مسیح کی.